تو نہ بیٹے دے نہ بیٹی دے، ایسے ہی بے اولاد رکھی، یہ رب کی مرضی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر کس کا فرمایا؟ بیٹی کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی معاملات کے اندر بھی جہاں مرد کا مقام رکھا ہے وہاں عورت کا بھی مقام رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 22ویں بارے میں جاتے ہیں، رب فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، اگر مسلمان مرد ہیں تو مسلمان عورتیں بھی ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہیں تو مومن عورتیں بھی پڑی ہوئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مومن عورتیں نہیں ہیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد ہیں تو فرما بردار عورتیں بھی موجود ہیں، والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد ہیں تو صدقہ کرنے والی عورتیں بھی موجود ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا نہیں، ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا پتہ چلا کہ حاجیوں کو پانی کی پریشانی ہوتی ہے، کہاں نہر کھدوائی جائے، انجینئر بلائے گئے، کہا اللہ کی بندی اس میں بڑا خرچہ ہوگا، بڑی سخت زمین ہے، کہنے لگی آپ زمین کی فکر نہ کریں، زمین اللہ کی ہے، آپ کام کرنا شروع کریں، میری طرف سے یہ ہے کہ ایک کھدال کے بدلے 1 درہم آپ کو ملے گا، آپ کھدائی شروع کریں۔ اب کھدائی کرنے والے کو اس سے بڑی اور کیا چاہیے؟ کھدائی ہو گئی، دریائے دجل کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، انجینئر ووچر لے کے گیا یا ٹھیکیدار سمجھ لے ووچر لے کے گیا، سارے ووچر اٹھائے دریا میں ڈال دیے، ربا میں نے بغیر پڑھے تیرے سارے ووچر جو انہوں نے مجھے دیے کہ اس کام کے بدلے نہر تیار ہو گئی، یہ ووچر ہیں، اس کی کتنی پیمنٹ بنتی ہے؟ یا اللہ میں نے بغیر پڑھے ووچر دریا میں ڈال دیے، ربا تو بھی مجھے بغیر حساب کی نیکی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، یا اللہ مجھے بھی بغیر حساب کی نیکی چاہیے، میں نے پڑھا نہیں اس کے اندر کیا حساب کتاب ہے، میں نے بغیر پڑھے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد ہیں تو صدقہ کرنے والی عورتیں بھی موجود ہیں، رب نے برابر کا مقام عطا فرمایا ہے، بارہا مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان ایک مرد نیکی کرتا ہے اور ایک عورت بھی نیکی کرتی ہے، یہ مرد مت سوچے کہ میں نیکی کرتا ہوں تو میری نیکی اعلیٰ ہے، مرد نیکی عورت نیکی کرتی ہے تو اس کا درجہ کم ہے، وہ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب سب کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میری نماز کے اندر تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی تو فویل للمصلین، میرے لیے ہلاکت ہے، نماز میری ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، میرے منہ پہ مار دی گئی۔ اگر یہی نماز اگر عورت پڑھ کے دکھاوے کے لیے پڑھ لی تو اس کے ساتھ بھی یہی حالت ہے، لیکن نیکی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے برابر کا حصہ دار بنایا، اور کتنا بڑا مقام چاہیے۔ رب نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا نیکی کرنے والا مرد ہو یا نیکی کرنے والی عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایماندار ہو۔ اللہ اکبر، شرط کیا ہے؟ ایماندار ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایماندار ہو، ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی کی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ دونوں مرد ہیں یا عورت ہے، یہ جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، رب فرماتے ہیں گٹھلی تو دور کی بات ہے، کھجور ہوتی ہے نا، کھجور تو دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی تو دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا غلاف چھلکا، رب فرماتے ہیں اس چھلکے کے برابر بھی آپ کی نیکی میں کم و بیشی نہیں کی جائے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی آپ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، آپ کا حق آپ کو دیا جائے گا، بشرط یہ ہے کہ ایمان نیکی کرنے والا مرد عورت دونوں ایماندار۔ کتنا بڑا برابری کا مقام رب نے عطا فرمایا ہے۔ سورہ نحل میں چلے جائیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، رب فرماتے ہیں نیکی کرنے والا مرد ہو یا نیکی کرنے والی عورت ہو، وہو مؤمن، شرط کیا ہے؟ کوئی ایماندار ہو، ایمان کا تقاضا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہے، نیکی کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں اور عمدہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب فرماتے ہیں صرف اس کی زندگی کو پاک نہیں کیا، صرف اس کی زندگی کو عمدہ نہیں بنایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، جو انہوں نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، ہم اس کا بہتر سے بہتر اجر دیتے ہیں۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر اجر عطا فرماتے ہیں جو انہوں نے نیک عمل کیا ہے۔ کتنا بڑا مقام رب نے عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، یہ عورت، میری ماں، میری بہن، یہ مت سوچے کہ مجھے مقام نہیں ملا ہے۔ جہاں رب نے مرد کو مقام عطا فرمایا، وہاں عورت کو بھی عطا فرمایا ہے۔ برائی کی بات آئی، سورۃ مومنون کے اندر رب فرماتے ہیں من عامل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، برائی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جتنی برائی کی ہے اس کے برابر اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن ومن عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن، یہاں پہ بھی وہی شرط ہے، لیکن نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، رب فرماتے ہیں جنت بھی عطا فرماؤں گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں رزق بھی بے حساب عطا فرماؤں۔ دنیا کے اندر بھی جنت میں جو چلا گیا تو وہاں تو رزق کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا، وہاں تو سوچ ہے رب عطا فرما دے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی رب فرماتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماؤں گا، نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ کتنا بڑا مقام رب نے عطا فرمایا۔ یہ نہیں ہے اگر ہم اس کی پازیٹیو لے کے نیگیٹو سوچ لے کے جاتے ہیں، کیوں میری عادت ہے میں نماز کی اہمیت بیان کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے فوائد تو نقصان کیا ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں، یہ میری ایک اپنی عادت ہے۔ تو نیکی کی طرف جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، برابری کا مقام عطا فرمایا ہے، تو وہاں اگر برائی کر بیٹھتا ہے مرد ہے یا عورت ہے تو وہاں بھی برابری کا حساب ہے۔ یہ عورت مت سمجھے کہ میں نے چوری کر لی تو میری سزا الگ ہے، مرد چوری کر لے تو اس کی سزا الگ ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، رب نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، مرد ہو یا عورت ہو، چوری کی ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں عورت کے لیے نہیں ہے کہ عورت کا ہاتھ کاٹ دو مرد کو فری چھوڑ دو، یہاں پہ بھی برابری کی بات ہے۔ مرد چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، عورت چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کا معاملہ رکھا ہے، پیدائش کا معاملہ ہے، وہاں پہ بھی رب نے ہی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، من ذکر و انثی، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، مرد بھی پیدا کیے عورتیں بھی پیدا کی، یہاں پہ بھی برابری کا رب نے حصہ رکھا ہے۔ پھر عورت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے جو ہے انصاف نہیں ملا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اسلام کے لحاظ سے آزادی نہیں ملی تو میری ماں میری بہن بتا تو صحیح، اس سے بڑی آزادی تمہیں اور کیا چاہیے؟ کہ تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تمہیں اسلام نے عزت عطا فرمائی، تمہیں بیوی بنا کر شوہر کی قدموں میں رکھ کے تمہیں مقام عطا فرما دیا، صرف مقام نہیں عطا فرمایا بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النساء، عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈر جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کو امین بنا کر لیا ہے، اللہ کو امین بنا کر لیا ہے۔ میری ماں مجھے بتا تو صحیح کہ تو کسی کے نکاح میں آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے سامنے والے مرد کو متنبع فرما دیا میرے نبی کی حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ ان کو مخاطب کر دیجیے کہ عورت کے معاملے میں اس کا خیال کرنا ہے۔ استوصوا بالنساء، فرمایا عورتوں کے ساتھ بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھا کریں۔ فاتقوا النساء استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھا کریں۔ رب نے پہلا مقام تمہیں عطا فرمایا، تو ماں بنی، بیٹی ملی یا بیٹا رب نے عطا فرمایا۔ پھر رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا فیصلہ کیا سنایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، وہاں بڑھ گئی ہو، کتنا بڑا مقام ملا ہے۔
کہ ان کو اف تک نہیں کہنا. سلف صالح لکھتے ہیں اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اف کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کسی کام کے لیے, ماں نے اپنے بیٹے کو کسی کام